IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کے اقدامات کی بھی تعریف۔ IMF کے مطابق کرونا کے اثرات ختم ہونے پر 6 ارب ڈالر کے جاری پروگرام پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان کو مالی استحکام، توانائی اور گورننس سے متعلق اصلاحات پر عمل کرنا ہوگا۔ G20 کا پاکستان سمیت 76 ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں ریلیف کا فیصلہ۔ عمران خان نے G20 ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کے اقدام کو سراہا۔ لاک ڈاؤن سے پریشان صنعت کاروں کے لیے اچھی خبر، اسٹیٹ بینک نے شرح سود 2% کم کر کے 9% کر دی۔ رواں سال شرح نمو -1.5% رہنے کا امکان، سود کی شرح کم کرنے پر تاجروں کا خیر مقدم۔ میں ائمہ کرام، خطباء اعظام اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حسب معمول تعاون کریں۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ میں آج بھی نماز جمعہ کے محدود اجتماعات ہوں گے۔ دوپہر 12 سے 3:30 تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کے بعد حکومت سے مکمل تعاون کی اپیل کر دی۔ رمضان المبارک میں باجماعت نمازوں سے متعلق فیصلہ ہفتے کو علماء سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ کراچی میں عوام نے لاک ڈاؤن کا تالا توڑ کر پابندیاں ہوا میں اڑا دیں۔ نیو کراچی، اورنگی، لیاقت آباد، گلستان جوہر اور کھوکھرا پار سمیت مختلف علاقوں میں عوام کا رش، سڑکوں پر ٹریفک معمول سے زیادہ رہی۔ ملیر جناح کالونی میں لاک ڈاؤن کے باوجود ٹینٹ لگا کر شادی کی تقریب، پولیس نے دلہا کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سڑکوں پر معمول سے زیادہ رش رہا۔ دکانیں کھلنے سے بازاروں کی رونقیں لوٹ آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور، شیخوپورہ اور دیگر شہروں کا فضائی دورہ۔ پشاور میں 3 ہفتے بعد تعمیراتی صنعت سے جڑی دکانیں کھل گئیں۔ تاجروں نے کورونا سے بچاؤ کی تدابیر کا خیال نہیں رکھا۔ سما کی خبر پر وزیر اعظم عمران خان بھی بول پڑے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کہا، کورونا وائرس سے متعلق درست ڈیٹا اور معلومات پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کورونا یا دیگر بیماریوں کی بنیاد پر موت کی تصدیق یقینی بنائی جائے۔ سندھ میں اسکول فیسوں میں 20% رعایت کھٹائی میں پڑ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے رعایت کا حکومتی فیصلہ معطل کر دیا۔ محکمہ تعلیم سمیت فریقین کو نوٹسز جاری۔ چینی کی قیمتیں بڑھانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ تحقیقاتی کمیشن کو جواب میں FIA کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کمیٹی میں شامل افسران کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ بحران کے اصل ذمہ دار بروکرز قرار۔ جہاں پہ آلریڈی پیسے بچ رہے ہوں وہاں پہ سبسڈی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ پچھلی حکومت نے اگر برا کیا تھا تو ہمیں اس کو کینسل کرنا چاہیے تھا۔ آئین کے دائرے سے اب باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ نے اپروو کیا ہے تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ چینی پر سبسڈی کی اجازت غیر قانونی نہیں، غیر ضروری تھی۔ سمسام بخاری بھی بول پڑے۔ سما کو انٹرویو میں کہا کہ ECC اور کابینہ نے سبسڈی کی منظوری دی تھی تو ذمہ داری بھی لیں۔ سبسڈی لینے والی ملوں کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ والدین کے لیے بری خبر، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول فیس میں 20% کمی کا حکم سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ عدالت نے محکمہ تعلیم اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اسکول مالکان کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ حکومت نے اساتذہ اور عملے کو پوری تنخواہیں جاری کرنے کا حکم دیا۔ فیس میں رعایت کے بعد اخراجات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ حکومت نے فریقین کو سنے بغیر یک طرفہ حکم دیا تھا۔ وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ عدالت کا ایک فیصلہ ہے، اس پہ میں کوئی اور زیادہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہم عدالت کے سامنے جا کر یہ مقدمہ پیش کریں گے۔ فیملی جو پیرنٹس ہیں ان کا کہ ہم نے تو ان کو ایک ریلیف دینے کے لیے فیصلہ کیا تھا اور اس پر عمل درآمد ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اپنی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو 22 اپریل تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عرفان الحق، سما، کراچی۔
علماء کرام کی وزیر اعلیٰ سندھ کو تعاون کی یقین دہانی۔ مفتی نعیم کہتے ہیں علماء کرام کی پریس کانفرنس کے بعد مراد علی شاہ کو مفتیان کرام سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا۔ اعلامیے سے افراتفری ہوئی۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں عبادت کی اجازت کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ تجارت کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے آپ کھول رہے ہیں تو مذہب کے لیے، عبادت کے لیے کھولنے میں کیا ہے؟ اگر اس کی احتیاط کی جائے، ایک آدمی پورے دن بازار میں گھومتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی 4 رکعت نماز 5 منٹ کے اندر پڑھتا ہے تو اس کے اوپر قانون نافذ ہو رہا ہے۔ مذہبی اسکالر بلال قطب کا کہنا تھا ممبر سنبھالنے والوں کی پریس کانفرنس سے غلط تاثر جاتا ہے۔ جن لوگوں نے پریس کلب میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی وہ مساجد میں SOPs پر کیسے عمل کروائیں گے؟ مسجدوں کے ایگزامپلس کو میڈیا سے اور سبزی منڈیوں سے بالکل کمپیئر نہ کیا جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر ہے، ان کا کوئی مقابلہ اور کمپیریزن نہ ہونا چاہیے، نہ مثال ہونی چاہیے۔ یہ پنڈورا باکس کھول کے ہم اپنا خود مذاق جو ہے بنا رہے ہیں۔ بلال قطب نے مزید کہا عوام کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات کی ہر طبقے کو تائید کرنی چاہیے۔ کاروباری طبقے اور صنعت کاروں کے لیے اچھی خبر، اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 200 بیسس پوائنٹس کمی کر دی۔ پالیسی ریٹ 11% سے کم ہو کر 9% پر آ گیا۔ فیصلہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ ایک ماہ کے دوران شرح سود میں 4.25% کمی کی گئی۔ مرکزی بینک نے مزید پالیسی اقدامات کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ حکام کے مطابق کورونا سے پیدا غیر یقینی صورتحال کے باعث اس سال معاشی شرح نمو منفی 1.5% رہے گی۔ مہنگائی بھی 11 سے 12% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ تاہم اگلے برس ریکوری سے شرح نمو 2% اور مہنگائی 7 سے 9% کی سطح پر آ جائے گی۔ ورکرز کو بے روزگار نہ کرنے والی کمپنیوں کو رعایتی قرضے دیے جائیں گے۔ اصل رقم کی ادائیگی میں بھی 1 سال کی توسیع دی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ IMF سے $1.40 کروڑ سمیت عالمی اداروں سے ممکنہ ہنگامی مدد ملنے اور قرضوں کی ری شیڈولنگ سے گنجائش پیدا ہوگی۔ تیل سمیت درآمدی بل میں بھی نمایاں کمی سے زر مبادلہ ذخائر اگلے 4 سے 6 ہفتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اب ہاٹ منی جانے سے بھی زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حالیہ دنوں میں شرح سود میں کمی کا عندیہ دیا تھا۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کاروباری طبقے کی جانب سے بھی شدید دباؤ میں تھا۔ رمضان آنے والا ہے، جیب خالی ہو چکی ہیں۔ ایک SOP کی بھی خلاف ورزی کی تو حوالات میں بند کر دینا، مگر 6 گھنٹے کے لیے کاروبار کرنے دے دو۔ کراچی کے تاجروں کی سندھ حکومت سے دہائی۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور مشیر قانون مرتضی واب سے ملاقات میں تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے اپنا کیس پیش کیا۔ بولے اب تو ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں بچے۔ سعید غنی نے کرونا وائرس کے خوف کے باعث سخت اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے یقین دلایا کہ نہ صرف تاجروں کی اپیل وزیر اعلیٰ تک پہنچائیں گے بلکہ 1-2 روز میں ملاقات بھی کرا دی جائے گی۔ مرتضی واب نے لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق خبروں کی بھی تردید کر دی۔ یہ جو تاثر ڈیولپ ہوا ہے کہ شاید درزی کی دکانیں، سیلونز جو ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں، یہ تاثر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ہمیں آسان اقتصاد پر بلا سود قرضے دلوا دیں تو مزید 1 ماہ کے لیے مارکیٹیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے تاجروں کے ایک وفد نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے بھی ملاقات میں اپنے تحفظات اور پریشانیوں سے آگاہ کیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران غریب کے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کے لیے وزیر اعظم کا احساس پروگرام۔ اسلام آباد میں 22 احساس ایمرجنسی سینٹرز کا قیام۔ ماسک پہنے عملے کی جانب سے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ مستحقین میں فی خاندان 12,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس وقت میں ہمیں مشکل میں پیسے دیے۔ بہت اچھی کاوش ہے، خاص طور پہ ہم دیہڑیدار لوگوں کے لیے کہ ہم کم سے کم 1 مہینہ گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ 12,000 روپیہ ملا ہے۔ وزیر اعظم کا پروگرام جو امداد دے رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے۔ معاون خصوصی برائے CDA علی نواز اوان نے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں قائم احساس پروگرام سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کوئی 28 ارب روپیہ اس وقت تک ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ مسائل آ رہے ہیں، کئی جگہ ایررز آ رہے ہیں، بزرگ لوگوں کے تھم امپریشنز کی وجہ سے کچھ ایشوز آ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑے بہت ہرڈلز آ رہے ہیں، پر ڈے بائی ڈے ہم اس کو صحیح کرتے جا رہے ہیں۔ احساس ایمرجنسی پروگرام کے ذریعے بایو میٹرک تصدیق کے بعد شفاف طریقے سے عوام کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ احساس پروگرام کے فنڈز کی تقسیم کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنا اتنا بھی مشکل کام نہیں، لیکن اس کے فوائد بے تحاشا ہیں۔ کیمرامین ضیافت عباسی کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ چینی بحران کا ذمہ دار کون؟ قیمت بڑھانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ملک میں ہلچل مچانے والے معاملے کا نیا رخ بھی سامنے آ گیا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خود کو بری و ذمہ جبکہ FIA کی تحقیقاتی رپورٹ کو مفروضہ قرار دے دیا۔
एसोसिएशन ने तहकीकाती रिपोर्ट पर अपना तफसीली जवाब DGFIA वाजिद जिया को जमा करा दिया। कहा कमेटी में मौजूद अफसरान को कारोबार का कोई तजुर्बा है, ना ही मार्केट से जुड़े हक़ाइक़ का इदराक। कमेटी ने यह भी तस्लीम किया कि शुगर मिल्स के दरमियान सख्त मुकाबला रहता है, ऐसे में कार्टेल का इल्जाम मुज़हका खेज है। न पहली बार कीमत में उतार चढ़ाव आया और न ही एक्सपोर्ट नई बात है। इजाफी पैदावार की सूरत में हुकूमत एक्सपोर्ट की इजाज़त देती है। मिल्स मालकान ने बहरान का मलबा ब्रोकर्स पर डाल दिया। कहा मिल्स का सट्टे से कोई लेना देना नहीं, ब्रोकर की वजह से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इंक्वायरी कमीशन को खत लिखकर अपना मौक़िफ़ देने की गुजारिश की, लेकिन आज तक हमें सुना ही नहीं गया। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि हुकूमत गन्ने के साथ चीनी की कीमत भी फिक्स कर दे तो सब्सिडी की ज़रूरत ही ना पड़े।